اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ومولا الکونین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء طالبات، آج ہم آپ لوگوں سے نہج البلاغہ کے حوالے سے سوالات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے اس پورے مہینے میں نہج البلاغہ کو کس حد تک پڑھا اور اس سے کس حد تک فائدہ اٹھایا. حدیثیں آپ نے ماشاءاللہ یاد کر لی اور اس میں نہج البلاغہ کے اندر 4 خطبات اور 3 مکتوبات اور 130 موضوعاتی احادیث کلمات قصار کی صورت میں ہم نے رکھی. حدیث حفظ کرنے کے حوالے سے، ایک حافظ حدیث کے حوالے سے پیغمبر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پیغمبر فرماتے ہیں، رسول خدا کی حدیث ہے، جو شخص میری امت کے لیے دینی امور میں 40 حدیثیں حفظ کریں. الحمدللہ آپ نے 40 حدیثیں یاد نہیں کی بلکہ 130 کلمات قصار کی صورت میں 40 حدیثیں حفظ کریں، اللہ اسے فقیہ مبعوث کرے گا، یعنی قیامت کے دن بطور فقیہ اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنے والا اور گواہ ہوں گا. یہ حفظ کرنے والے کی فضیلت اور اس کا مرتبہ ہے. اور اب ہم چلتے ہیں آپ بچوں کی طرف کہ آپ نے احادیث یاد کی ہیں اور آپ سے جو ہے ہم نے اس کتاب کو کنز الاحادیث، اس کتاب کو ہم نے تالیف کی تھی 2015 میں اور 2014-15 میں بھی الحمدللہ سمر کیمپ ہوا کرتا تھا. کچھ سالوں کی گیپ کے بعد اس دفعہ پھر ہم سمر کیمپ کی طرف آئے ہیں اور بچوں کی چھٹیوں سے استفادہ کرتے ہوئے بچوں کو احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام اور قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی طرف. اور اب ہم ہمارے بچوں سے سوالات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کس طرح سے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں اور کس حد تک ان بچوں نے احادیث مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یاد کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ وہ کلمات ہیں جو مولا امیر نے اپنی زبان اقدس سے جاری کیے. میں اور آپ مولا امیر کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ میں اور آپ کے زمانے میں مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ عظیم کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا امیر کے فرامین، مولا امیر کی ہدایات، مولا امیر کے خطبات، مولا امیر کے مکتوبات موجود ہیں. اور ایک صورت میں ہم کہتے ہیں مثلا اس زمانے میں لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، جس کے نتیجے میں مولا امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 25 سال کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی، خاموش رہنا پڑا. اور اگر آج میں اور آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سچے پیروکار، سچے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے اگر سمجھتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوگی کہ آپ مولا امیر کے خوبصورت کلمات کو سیکھیں، یاد کریں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو میں سمجھتا ہوں نجف میں بیٹھے ہوئے مولا کی انشاءاللہ صدا آئے گی، یہ فرد میرا ہے. اور جب میں اور آپ مولا امیر کی بارگاہ میں جائیں گے تو میں اور آپ کی انشاءاللہ مولا امیر استقبال کریں گے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
کچھ ایک خطبہ ہم سننے کی کوشش کریں گے ہماری سبا نگار سے، اور سبا نگار کے لیے ہم خطبہ قاضی شریح کے نام امام علیہ السلام کا خط، امام علیہ السلام کا مکتوب، جس کی آپ عربی اور اس کا ترجمہ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور اونچی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی ان شریح بن الحارث قاضی امیر المؤمنین علیہ اشترى علیہ دارا ب80 دینارا فبلغه ذلك فاستدعى شريحا فقال له بلغني انك ابتعت دارا ب80 دینارا وكتبت لها كتابا وشهدت فيه شهودا فقال له يا شريح قد كان ذلك يا امیر المؤمنین قال فرسل الیہ نظر الموزن ثم قال له يا شريح اما انه سياتيك من لا ينظر في كتابك ويسألك عن بيناتك حتى يخرج منها شاخصا ويسلمك إلى الكنيسة فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك ونكدت الثمن من غير حلالك فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة أما إنك لو كنت آتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك هذه النسخة فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوقه ونصفه هذا ما اشترى عبد الذليل من ميت قد أزج یہ تھی سبا نگار۔ اب ہم چلتے ہیں خدیجہ یعقوب کی طرف، اور خدیجہ یعقوب سے ہم کچھ عنوانات کے اوپر سوال کریں گے۔ جی خدیجہ یعقوب، آپ نے جو ہے احادیث کے عنوان میں ایک عنوان پڑھا ہوگا نرمی۔ نرمی کے عنوان پر میں آپ سے حدیث نمبر 8 ہمیں سنائیں۔ ما كان الرفق في شيء إلا شانه وما كان الخرق في شيء إلا زانه۔ ملائمت جس چیز میں ہوگی اسے زینت بخشے گی، اور سخروی جس چیز میں ہوگی اسے برا بنا دے گی۔ حدیث نمبر 8۔ ماشاءاللہ خدیجہ یعقوب، آپ نے رفقت نرمی کے ٹاپک اور آپ نے اچھا ترجمہ۔ اب آپ سے ہم جو ہے عیب کے حوالے سے کوئی ایک حدیث سننے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ آپ حدیث نمبر 15 عیب کے حوالے سے اس کا ترجمہ اور اس کی عربی سامعین کو سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلت الکلام تستر العیوب ویقل الذنوب۔ حدیث نمبر 15 ترجمہ۔ قلبوں کی پوشیدہ رکھتی ہے اور گناہوں کو کم کرتی ہے۔ زور سے بولیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ انما لا یعاب المرء علی تاخیر حقہ انما یعاب علی من اخذ له۔ ترجمہ۔ آدمی کے لیے یہ عیب نہیں کہ اس کا حق دیر سے ملے، بلکہ یہ عیب ہے جو اس کا حق نہیں وہ اسے چھین لے۔ ماشاءاللہ یہ تھی خدیجہ یعقوب جو آپ کی خدمت میں۔ اب ہم چلتے ہیں شاہین عبداللہ کی طرف، اور شاہین عبداللہ سے خواہش ظاہر کریں گے کہ مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے معرفت باری تعالیٰ، آپ اس معرفت باری تعالیٰ کا خطبہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ وعظ الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالسحور میادان۔ جی شاہین بیٹا، آپ سے سوال ہے عبرت کے ٹاپک پر۔ عبرت کے ٹاپک میں 5 حدیثیں ہیں، ان 5 حدیثوں میں سے دوسری حدیث اس کا ترجمہ اور حوالے کے ساتھ دوسری حدیث کو سنائیے عبرت کے ٹاپک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار
وَيَقْتَاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الْإِضْطِرَارِ وَيَسْمَعُ فِيهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ الْغَوَاصِ۔ حدیث نمبر 3 ترجمہ۔ مومن دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس دنیا سے ضرورت بھر غذا حاصل کرتا ہے اور اس دنیا کے دلربا آہنگوں کو متنفر و وزناک ہو کر سنتا ہے۔ آپ سے جو ہے رزق کے عنوان پر ہم نے 6 حدیثیں رکھی ہے، اور رزق کے عنوان پر آپ سے ہم حدیث نمبر 6 سننا پسند کریں گے، اور آپ سننے والوں کو، سامعین کو رزق کے عنوان کی چھٹی حدیث۔ لو جرت الارزاق بالالباب والعقول لم تعیش البہائم والحمقى۔ حدیث نمبر 20 ترجمہ۔ اگر رزق عقلمند اور دانش کے اعتبار سے ملتا تو بے وقوف اور جانور زندہ ہی نہ رہتے۔ ماشاءاللہ یہ تھی شاہین عبداللہ جو بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں احادیث اور خطبہ سنا رہی تھی۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے ہم پورا نہیں سنے، تھوڑا بچے ہمارے یہاں پر بہت شوق اور جوش و جذبے کے ساتھ آئے ہیں، اور بہت زیادہ سنانے کے لیے اگر ان سب سے پورا سنیں گے تو شاید ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں ویڈیو مختصر رکھنی ہے۔ آپ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سننے کا شوق ملے اور پتہ چلے کہ ان بچوں نے ہمارے کس حد تک کام کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے ان احادیث مبارکہ کی طرف، دین کی طرف متوجہ کرا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں ہماری سمن بیٹی سے، سمن سعدی سے گزارش کروں گا کہ آپ خواہشات نفس اور دنیاوی آرزوؤں سے اجتناب کے سلسلے میں مولا امیر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس انا اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوی وطول الامل، فاما اتباع الہوی فیصد عن الحق واما طول الامل فینسی الآخرہ، الا وان الدنیا قد بلت حزعا فلم يبق منها الا سبابة كسبابة الاناء استابها سابها، الا وان الآخرہ قد اقبلت ولكل منهما بنون فكونا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة وإن اليوم عمل ولا حساب ولا عمل۔ ماشاءاللہ صادق سمن بہترین انداز میں مولا امیر کا خطبہ سنا رہی تھی۔ اب ہم ہماری سمن بیٹی سے ٹاپکس کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، آپ سے سوال ہیں ادب کے چیپٹر سے۔ ادب کے چیپٹر میں 5 حدیثیں موجود ہیں، 5ویں حدیث آپ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یراث من خلا عن الادب وسبا الی اللعب۔ ترجمہ۔ ادب سے خالی اور لہو لعب میں ڈوبا شخص کبھی سرداری نہیں کر سکتا۔ یہ تھی سمن صادق جو بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں خطبہ اور احادیث سنا رہی تھی۔ اور اب ہم سبا نگار سے گزارش کریں گے کہ آپ جو ہے علم کے عنوان میں 6 حدیثیں ترتیب دی تھی، ان میں سے 5ویں حدیث ترجمہ اور حوالے کے ساتھ سنائیں۔ فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم۔ حدیث نمبر 10۔ جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ احکام شریعت کے چشموں سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ ماشاءاللہ، اب ہم آپ سے سوال کریں گے اہل بیت کے موضوع پر۔ ہم نے 4 حدیثیں ترتیب دی تھی، ان میں سے چوتھی حدیث کا عربی حوالہ اور ترجمہ سنائیں۔ نحن باب الدّا وهو باب السلام من دخله نجا ومن تخلف عنه خرج۔ حدیث نمبر 23۔ ہم باب الدّا ہے جو سلامتی کا دروازہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ سالم و نجات یافتہ ہو گیا، جس نے اس سے تخلف کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک اور سوال آپ سے اسی اہل بیت علیہ السلام کے چیپٹر سے۔ پہلی حدیث جو اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے، اس کا عربی اور ترجمہ اور حوالہ جو ہے آپ بیان کریں۔ احسن الحسنات حبنا واسع السیئات بغضنا۔ حدیث نمبر 8۔ سب سے اچھی نیکی ہم سے محبت اور سب سے بری بدی ہم سے بغض ہے۔
اب ہم ماشاءاللہ ہمارے بوائز کی طرف چلتے ہیں، اور بوائز میں نہج البلاغہ کے بچوں سے خطبات اور احادیث مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم ہمارے طالب علم حافظ احادیث مولا امیر نہج البلاغہ جناب محمد مہدی کی طرف اور محمد مہدی سے خواہش ظاہر کریں گے کہ معرفت ذات باری تعالیٰ کا خطبہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بسخور میادان الارض اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحید وکمال توحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادت كل صفة أنها غير موصوف وشهادة كل موصوف أنها غير صفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرن فقد سناه ومن سناه فقد جزأه ومن جزأ فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد هده ومن هده فقد أده ومن قال فيما فقد زمنه ومن قال علامة فقد أخلى منه كائن لا عن حدث موجود ولا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزادلة لا بمعنى الحركات والآلة بصير إذ لا منظور إليه من خلقه متوحد إذ لا سكن يستانس به ولا يستوحش لفقده۔ اچھا، اب محمد مہدی آپ سے ہم سوال کریں گے حیا کے چیپٹر سے۔ حیا کے چیپٹر کی حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4 جو ہیں، جو اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا عربی اور حوالہ اور اس کا ترجمہ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاث لا یستحیا منہن خدمت الرجل الضعیف وقیامہ عن مجلس لأبیہ ومعلمہ وطلب الحق وإن قل۔ حدیث نمبر 31۔ 3 چیزوں پر کبھی بھی شرم نہیں کی جائے، مہمانوں کی خدمت کرنا، اپنے استاد اور باپ جب آئے تو ان کے لیے اپنی جگہ سے بلند ہونا اور اپنا حق مانگنا، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم ماشاءاللہ ذیشان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ذیشان صاحب سے خواہش ظاہر کریں گے کہ آپ ادب کے چیپٹر میں 5 حدیثیں آ رہی ہیں، ان 5 حدیثوں میں سے پہلی حدیث ترجمہ عربی اور حوالے کے ساتھ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقصروا اولادکم علی اعدادکم فانہم مخلوقون لزمان غیر زمانکم۔ حدیث نمبر 19۔ اپنے اولاد کو اپنے طور طریقے اپنانے پر مجبور نہ کرو، وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، ہم ابھی جناب قائم مہدی کی طرف چلتے ہیں، اور قائم مہدی نماز کے چیپٹر میں 4 حدیثیں بیان ہوئی تھی، ان میں سے دوسری حدیث حوالے اور ترجمے کے ساتھ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختبروا شیعتی بخصلتین المحافظہ علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ لاخوانہم بالمال فإن لم تکونا فعزب ثم عزب۔ حدیث نمبر 8۔ میرے شیعوں کو 2 خصلتوں سے پہچاننا۔ پہلا، نماز کے وقت کی پابندی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مالی تعاون۔ اگر یہ صفات نہ پائی جاتی ہیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اچھا قائم مہدی، آپ سے ہم حسد کے چیپٹر سے 5 حدیثیں یہاں پر ہم نے تحریر کی تھی دی ہیں، ان میں سے چوتھی حدیث حوالہ اور ترجمے کے ساتھ سنائیں۔ کانفیڈنس اچھا سنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاث موبقات الکبر فإنہ حطت ابلیس عن مرتبته والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة
من الجنة والحسد فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه. حدیث نمبر 23. 3 چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں. تکبر، جس نے شیطان کو اس کے مرتبے سے گرا دیا. حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکال دیا. حسد، جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے ہی بھائی کے قتل پر مجبور کر دیا. اب ہم ہمارے طالب علم نہج البلاغہ کو حفظ کرنے والے جناب عرفان شریف کی طرف چلتے ہیں اور عرفان شریف سے خواہش ظاہر کریں گے کہ تہمت کے چیپٹر میں 4 حدیثیں درج کی تھیں، ان میں سے چوتھی حدیث حوالہ اور ترجمے کے ساتھ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من دخل مداخل سوء اتہامہ. حدیث نمبر 3. جو بری جگہوں پر جائے گا وہ متہم ہو جائے گا. ماشاءاللہ تمام طلبہ و طالبات نے اپنے اپنے حصے کے اسباب سنا دیے ان سے جو سوالات کیے جا رہے تھے. اس مرتبہ ہم آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے سمر کیمپ کے فواز کے ساتھ حاضر ہوئے اور خدا سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی